بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا جب دن میں کچھ وقت وہ تھک جاتا ہے تو وہ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اس کا اکیلا حجرہ تھا۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ مرتبہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو جس کی جو لائن ہوتی ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق دلکشش روپ بناتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا۔ پھر تیسری مرتبہ راہب نے دیکھا تو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کرتا ہے۔ کئی مہینے تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع، سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو وہ شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا تو برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا آپ کو مجھ سے کیا غرض، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے، کسی کو کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ اور اس سے کہوں میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ راہب نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا ٹھیک ہے، مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ چاہتا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بناتا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن دوسرا راہب یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا کہنے لگا کچھ عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آ جائے تو اسے یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا؟ برسیسا نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا اچھا جی مجھے بھی سکھائی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ شیطان بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا، وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورہ پڑنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوا لیے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب کسی دم کرنے والے سے ہی دم کروا کے دیکھ لو۔ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں
کسی دم کرنے والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری ہرکارے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے، وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے، اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے ڈسٹرب کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروا لیا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس اپنی بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دیں، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہاں میں نے ایک دم سیکھا تو ہے، اس دم کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے، چلو یہ تو پتہ چل جائے گا وہ دم ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس آ گیا، اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہوگی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا شیطان نے، وہ پھر اسے برسیسا کے پاس لے آئے۔ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی، اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا، وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اگر جنگ میں جائے تو بیٹی کس کے پاس چھوڑ کر جائیں؟ کسی نے مشورہ دیا کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں، اور کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کی دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ میں لا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا برسیسا ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے پاس ہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں، وہ اسی گھر میں ٹھہری رہے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دے دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔ اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں وہ اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے تک رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا، اور اس نے لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہ معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور لڑکی وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے، اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ وہ اس کو باہر نکلنا نہ پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا، وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم خود تو عبادت میں لگے ہوتے ہو اور یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے وہ زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔
یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا اور اس کو کہہ دو کہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو، اسے واعظ اور نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ کرنا شروع کر دی۔ اس کے واعظ اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت شروع کر دی۔ اس طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر وہ بیٹھتی ہے، راستے میں گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے، یہ کون باتیں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو بہت غلط تاثر پیدا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑی ہو کر سن لے، پردہ تو ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ اب اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت شروع ہوگی، کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو اور دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسی ہی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو کوارٹر کے اندر کھڑے ہو کر کر لیا کرو، اور وہ دور کھڑکی کے اندر کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اسے بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتے ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری نصیحت کا اس پر بڑا اثر ہوا ہے، اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈالی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی، برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا اور لڑکی دور بیٹھ کر باتیں سنتی رہی۔ اسی دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے شفقت اور ہمدردی پیدا کی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں یہ بات ڈالی نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ چارپائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کریں اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا وہ عابد گرویدہ ہو گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دی، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپا نازنین رشک کمر اپنے انداز اور اطوار سے برسیسا کا دل لہباتی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا، چنانچہ اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان حیات کی دیوار ہٹ گئی
اور زنا کے مرتکب ہوئے تو آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگ گئے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہوگی۔ اب برسیسا کو فکر لاگئی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود جو بچہ ہوگا اسے زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا کہ وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈرا اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا بے خوف و خطر، ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس نے شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ وہ دودھ پلانے لگی تو وہ شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا، قتل کر کے گھر کے سین میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے اور یہ اپنے بیٹے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو نہ معلوم یہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی اپنے بھائیوں کو، لہٰذا اب اس کا ایک ہی علاج باقی ہے، لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب بادشاہ اگر پوچھے گا تو بتا دینا کہ پس وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی۔ جیسے اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی سین میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگے ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا برسیسا نے خود یہ کارتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو بھی اس نے اسی ساتھ دفن کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب ہی میں اس کے درمیانی بھائی کے پاس گیا، اس کو بھی یہی کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ عجیب اتفاق ہے، سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ میں جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا چھوڑو بھائی یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ چل دیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے قاضی کے پاس لے آئے۔ جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے گھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تخت پر لایا گیا تو اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا۔ پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا اور پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان پھر اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور اس کے برسیسا کو کہنے لگا کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا وہ دم بھی آپ کو میں نے ہی بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے ہی اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے ہی تو اس سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہے تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا پس یہ کہہ دو خدا نہیں ہے۔ اللہ استغفر اللہ، خدا نہیں ہے۔
برسیسا تو حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی کے بچنے کے بعد دوبارہ اللہ کا اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا خدا موجود نہیں۔ عین اسی لمحے رسی کھینچنے والے نے اسے رسی کھینچی اور یوں اس عبادت گزار کی موت کفر پر آ